حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں یاد کیجئے ابراہیم کو، یاد کیجئے ابراہیم کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابتی، جس وقت انہوں نے کہا لِأَبِيهِ اپنے والد سے، اپنے باپ سے، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جی، اے ابا جی، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، فرمانے لگے کیوں آپ عبادت کرتے ہیں کس کی؟ جو نہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان کی تابعداری کیوں کرتے ہیں؟ سننے کے قابل وہ نہیں، دیکھنے کے قابل وہ نہیں، تو جو کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے اس کی تابعداری کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دیجیے۔ یا ابتی انی قد جاءنی، پھر فرمانے لگے آگے، یا ابتی، اے میرے ابا جی، قد جاءنی من العلم، بے شک اللہ نے مجھے علم دیا ہے، قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں، فاتبعنی، میری تابعداری کریں، میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، تو آپ کو یہاں اس سے سیدھا رستہ ملے گا، صراط مستقیم پر چلیں گے، کس کی تابعداری کریں گے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاتبعنی، اتباع، پیروی، تابعداری، تو یہ اتباع کس کی جا رہی ہے؟ کس کی تابعداری کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے تابعداری، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، تو اس لیے تابعداری بھی ان کی، وہ حضرت ابراہیم اللہ کے وحی کی، جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسی طرح ہمیں جو حکم ہے وہ نبی کی تابعداری کا، اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے وہ بھی نبی کی تابعداری کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ بتا رہا ہے اپنے حبیب کو، میرے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دعوت دین دیا تھا، دین کی طرف بلایا تھا، تو اپنی تابعداری میں بلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عطا فرمایا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام کا حکم دیا، تو اللہ کے حبیب بھی فرماتے ہیں میری تابعداری کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، فاتبعونی، یہاں بھی تابعداری کا ذکر ہے، تو گویا کہ ظاہر ہے یہاں سے جو بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، میں واضح کیے دیتا ہوں کہ تابعداری کس کی ہے؟ نبی کی، تابعداری ہے نبی کی، نہ کہ کسی مولوی کی، نہ کہ کسی پیر کی، نہ کہ کسی شیخ الحدیث، تابعداری اللہ جس کا حکم دے رہا ہے وہ کس کی ہے؟ نبی، تابعداری نبی کی ہے۔ اگر اس سے بھٹکیں گے، آگے پیچھے جائیں گے، تو اگلی بات اللہ واضح کرتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تابعداری کس کی ہو؟ کسی اور کی تو نہیں بات کر رہا، تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں نا۔ اگر کوئی اس سے سمجھے کہ نہیں جی صرف نبی دے پیچھے تو گل سمجھ ہی نہیں ہوتی، اور نبی کی بات جس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اس سے بڑا بے عقل ہے ہی نہیں۔ نبی کی بات، جو نبی کی تابعداری نہیں کر سکتا وہ شیطان کی کر سکتا ہے اور کسی کی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری تابعداری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یا ابت لا تعبد، اے ابا جی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ گویا کہ واضح ہوا، بات واضح ہو گئی، اگر نبی کی تابعداری نہیں کریں گے تو شیطان کی تابعداری ہے، شیطان کی اتباع ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، نبی کی تابعداری میں آئیں یا شیطان کے پیچھے چلیں۔
لا ان الشیطان کان للرحمن عصیا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد محترم کو تبلیغ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے والد کو، ان الشیطان، اگر اس کی تابعداری کریں گے تو شیطان بے شک رحمان کا، اللہ کا نافرمان ہے. شیطان رحمان کا، رب کا نافرمان ہے. اچھا، یا ابت انی اخاف، پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا ابا حضور ایسے ہے، یا ابتی انی اخاف، اے ابا جی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ آپ کو رحمان کا، رب کا عذاب نہ پہنچے. اچھا، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالی یہاں فرماتا ہے یا ابتی، حضرت ابراہیم اپنے والد کا نام لے رہے ہیں نا، اپنے والد کو خطاب ہے نا، لیکن تفسیر میں ترجمے میں بھی لکھا ہے کہ یہ والد نہیں ہے. تو میں کیسے مانوں؟ قرآن کی عبارت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ والد ہیں اور والد سے خطاب ہے. مترجمین کہتے ہیں نہیں والد نہیں ہے، مفسرین کہتے ہیں نہیں والد نہیں ہے. تو کس کی بات مانی جاتی ہے؟ قرآن کی. تو ہمیں کبھی کبھی نا ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک بڑھ جاتا ہے، استاد جو یہ بات کر رہے ہیں ایک طرف قرآن کی، دوسری طرف تفسیر کی، بات کس کی مانی جاتی ہے؟ اللہ کے بندو اس بات کو یاد کر لیں، وہ گڈ بن لو، قرآن بات مانی جاتی ہے قرآن کی. بات کس کی مانی جاتی ہے؟ رب کے فرمان کی. جو رب کا فرمان ہے اس کو مانا جاتا ہے. کوئی ایسی حدیث ہے نہیں جو قرآن کے اپوزٹ آ جائے، کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں جو قرآن کی آیت کے اپوزٹ آئے، برخلاف آئے، مقابل میں آئے، تقابل، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں، اگر ایسی کوئی حدیث مبارک ہو جو مشہور ہو، اس کے راوی ثقہ ہو، تو اس میں اگر ایسی حدیث ہو، ثقہ ہو، راوی ٹھیک ہوں، تو پھر تطبیق کا راستہ نکالا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ابتی، بار بار حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں اے ابا جی، اے ابا جی، اے ابا جی. لیکن یہ بات میری سمجھ سے ذرا دور. قرآن کی عبارت النص، لفظ قرآن بتا رہے کہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں. مولوی کہتے ہیں والد نہیں ہے، تو کس کی مانیں گے؟ قرآن کی. شکر ہے چند بول پڑے. ساروں کو شاید ڈاؤٹ ہے کہ نہیں قرآن کو چھوڑ کر مولوی کی مانی جاتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اگر آپ سارے جواب دوں گے مجھے یقین آ جائے گا کہ بھئی ساروں کا ایمان ہے کہ قرآن کی مانی جاتی ہے. جی، قرآن کی مانی جاتی ہے، نہ کہ کسی مولوی کی، نہ کہ قرآن کے مقابلے میں کسی پیر کی، قرآن کے مقابلے نہ کوئی کسی شیخ الحدیث کی، کسی کی نہیں مانی جاتی. جو قرآن کا حکم ہے اس پر ایمان رکھنا، یہ ایمان اول ہے.